بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سارے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، میں اپنے یوٹیوب چینل پاکستانی پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے میں اکثر سنا کرتا تھا کہ پاکستان ایئر لائن کی نجکاری کر دینی ہے، لیکن آئے روز خبروں میں پاکستان ایئر لائن کے بارے میں بہت ہی دل خراش خبریں جو سامنے آتی تھیں۔ کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان ایئر لائن کا جو سٹاف ہوتا ہے ان میں سے دو اہلکار جو ہیں کینیڈا میں کہیں چھپ گئے ہیں، مطلب کہ وہ عملے کے ساتھ تو گئے تھے پاکستان سے، لیکن وہاں پر وہ فرار ہو گئے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی خبریں۔ کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان ایئر لائن جو ہے وہ کہیں پر فلائٹ لے کر گئے ہیں، لیکن اب واپس آنے کا ان کے پاس کوئی فیول نہیں ہے، فیول کے پیسے نہیں ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری خبریں جو تھیں وہ ہم نیوز پر سنا کرتے تھے۔ تو حالانکہ پاکستان ایئر لائن جو ہے ہماری قومی ملکیت تھی، بہت زیادہ ہمیں دکھ ہوتا تھا۔ میں تو اکثر جب بھی خبریں پاکستان ایئر لائن کے بارے میں سنتا تھا تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ میں نے کچھ لوگوں سے جو کہ پاکستان ایئر لائن کے بارے میں زیادہ معلومات رکھتے تھے، ان سے میں نے گفتگو کی تھی، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ 1960-65 کے دور میں اس وقت پاکستان ایئر لائن کا ایک عروج کا دور تھا۔ پاکستان ایئر لائن دنیا کی ٹاپ کلاس کی ایئر لائن تھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ایمریٹس ایئر لائن جو ہیں اس کو پاکستان نے بنایا تھا، قطر ایئر لائنز کو بھی پاکستان نے بنایا تھا۔ اس طرح ملیشیا اور انڈونیشیا، اس طرح کے ملکوں کی جو ایئر لائنز تھی ان کو کھڑا پاکستانی پائلٹس نے کیا تھا۔ اس وقت پاکستان ایئر لائن دنیا کی ٹاپ کلاس کی ایئر لائن تھی۔ ہر طرف پاکستان ایئر لائن جو تھی وہ پاکستان کا نام روشن کرتی تھی، بلندیوں میں پاکستان کا نام آتا تھا کہ فلاں ملک کی ایئر لائن ہے جو اتنے وقت میں پہنچ جاتی، کبھی کوئی ٹائم میں آگے پیچھے نہیں ہوتی تھی، پورے ٹائم پر وہ پہنچتی تھی، بلکہ دوسری ایئر لائنز کے مقابلے میں پاکستان ایئر لائن جو تھی اپنا جو سفر تھا وہ جلدی طے کر لیتی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ 1990 آیا، بعد 2000 2010، آہستہ آہستہ پاکستان ایئر لائن جو تھی وہ خسارے کا باعث بننے لگی۔ پاکستان ایئر لائن جو ملک کے لیے ایک بوجھ بن چکی تھی۔ کرپشن، مالی بے ضابطگیاں، اس طرح کے بہت سارے مسائل پاکستان ایئر لائن میں سامنے آئے، اور سٹاف اتنا زیادہ رکھ لیا کہ ان کی تنخواہوں دینے کے لیے گورنمنٹ سے پیسے لیے جاتے تھے۔ بہت مشکل حالات پاکستان ایئر لائن کے ہو چکے تھے کہ پاکستان ایئر لائن سننے میں یہ خبریں آ رہی تھی کہ 15 کروڑ اور اس سے بھی زائد کی رقم ڈیلی خسارے میں پاکستان ایئر لائن کی جا رہی ہے۔ تو کتنی دیر تک پاکستان ایئر لائن کا بوجھ گورنمنٹ برداشت کرتی؟ اور کیونکہ سن 2010 سے ہی یہ باتیں چل پڑی تھیں کہ پاکستان ایئر لائن کی نجکاری کر دینی ہے، اور خیر آخرکار وہ لمحہ آ ہی گیا ہے کہ جب پاکستان ایئر لائن کی نجکاری کر دی گئی ہے 2025 میں۔ 2013 میں بھی کہا جاتا تھا کہ پاکستان ایئر لائن کی نجکاری کرنی ہے، اور بعض کچھ رہنما تو یہ بھی کہتے تھے کہ وابٹا کی بھی نجکاری کرنی ہے، لیکن ابھی تک خیر وابٹا کی نجکاری تو نہیں ہوئی، لیکن پاکستان ایئر لائن کو باقاعدہ طور پر نجکاری اس کی کر دی گئی ہے، اور پرائیویٹ کمپنیوں اونرز جو ہیں اب پاکستان ایئر لائن کو اب وہ چلائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ اس کو لے کر چلتے ہیں۔ اور حبیب بینک کے مالک جو ہیں، ہاؤس آف حبیب کے مالک عارف حبیب صاحب، انہوں نے پاکستان ایئر لائن کو 135 ارب روپے میں خرید لیا ہے، اور اب وہی خریدار ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایئر لائن کا اب نام وہ چینج کر کے کیا رکھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ان میں نئے جہاز بھی ایڈ کریں، کیونکہ اب انہوں نے اس ایئر لائن کو رن کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس ایئر لائن کو کیا نام دیتے ہیں، کس طرح اس کو چلاتے ہیں۔ خیر یہ پاکستان کی ہی کہانی نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ پاکستان میں ہی ایسے ہوتا ہے، انڈیا میں بھی ایسے ہی تھا، اور ادھر بھی پرائیویٹ کر دیا گیا تھا ایئر لائنز کو، ایئر انڈیا جو تھی اس کو پرائیویٹ کر دیا گیا،
کیونکہ وہ بھی خسارے کا باعث بن رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کا نجکاری کر دی گئی، اور اب وہ پرائیویٹ لوگ چلا رہے ہیں اس کو، تو اب ایئر انڈیا جو ہے ایک کامیاب ایئر لائن اب بن چکی ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات سامنے یہ آتی ہے کہ پاکستان ایئر لائن کو کافی دیر پہلے ہی نجکاری اس کی کر دینی چاہیے تھی، تاکہ ملک کے جو نقصان ملک کو نہ اٹھانا پڑتا، کیونکہ سراسر بات تو ساری یہ ہے کہ جو بھی نقصان ہوتا ہے خسارہ عام عوام کی جیبوں سے ہی پورا کرنا ہی ہوتا ہے گورنمنٹ نے۔ خیر اس کو بہت پہلے نجکار اس کا کر دینا چاہیے تھا۔ خیر آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ گورنمنٹ نے جو یہ فیصلہ کیا ہے، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ خیر آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے اس یوٹیوب چینل پاکستانی کو سبسکرائب کیجئے، دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کیجئے گا، اور پھر کسی نئی ٹاپک پر میں بات کروں گا۔ آنے والے وقت میں میری ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ تب تک اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔